اکبر کو سالگرہ تھی، تو اس حوالے سے خان صاحب کے 3 جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا ان کا جملہ ہے کہ انسان صرف تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، جتنی دفعہ بھی ان کو گرایا گیا وہ پھر کھڑے ہوئے اور لڑنا شروع کر دیا۔ طلاق کروائی گئی، بچے ان سے دور کر دیے گئے، خوبصورت زندگی ان سے چھینی گئی، گولیاں ان کو لگیں، زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے۔ عجیب قسم کے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان پر فتوے لگے۔ دوسری وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ہار کے خوف سے میدان میں اترتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو ان کا جملہ ہے وہ توکل والی چیز ہے کہ ہارنا اور جیتنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو پشاور سے قافلہ نکلا، ایک پورا قافلہ لے کر، اور آہستہ آہستہ درمیان میں بہت سی رکاوٹیں آئیں، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ رواں دواں تھے، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام آباد میں پہنچ گئے۔ لیکن ایک دم یہ خبر ملی کہ علی امین گنڈا پور صاحب مین قافلے سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ مین قافلے سے وہ الگ ہو کر کے پی ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ورکر جو ڈی چوک کے آس پاس موجود تھے، کیونکہ ڈی چوک پر تو پولیس کی نفری تھی، رینجر تھی، اسلام آباد پولیس کھڑی تھی، اور وہاں آرمی کا گشت بھی چل رہا تھا۔ وہ جتنے بھی ورکر سائیڈوں پہ تھے وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا قافلہ بن جائے گا۔ اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب جس قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے، جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے تو وہ ایک بہت بڑا اجتماع بن جائے گا۔ اور ہوا یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس چلے گئے، اور یہ ان کا کے پی ہاؤس جانا ہے، اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سب لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات آ گئے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب ادھر کیوں گئے ہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی وہاں پر گئے تو اس کے بعد رینجر اور پولیس نے کے پی ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا، بلکہ انہوں نے صرف گھیرے میں نہیں لیا، وہ اس کے پی ہاؤس کے اندر بھی چلے گئے، اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی پولیس اور رینجر اندر گئی تو اس وقت یہ خبر آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ تقریباً تمام ٹی وی چینل پر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کوئی تقریباً 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ وہ گرفتار نہیں ہیں اور وہ حراست میں بھی نہیں ہیں۔ ان کو جب وہ ادھر سے نکلے تھے پشاور سے، تو پشاور ہائی کورٹ سے وہ ایک ضمانت لے کر آئے ہوئے تھے۔ اب جو ڈی چوک پر ورکر تھے، وہ ورکر جب ڈی چوک میں ان کا آنا شروع ہوا تو پولیس کی جانب سے ان کے اوپر شیلنگ شروع ہو گئی، گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔
اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے ٹویٹ کیا کہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور علی امین گنڈا پور صاحب جہاں بھی ہیں، چاہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں یا اغوا کیے گئے ہیں، یہ احتجاج ختم نہیں ہوا، احتجاج جاری رہے گا۔ اور پی ٹی آئی کی کوئی بھی قیادت وہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اور جو اعظم سواتی صاحب تھے وہ پہلے تو قافلے کے ساتھ تھے، لیکن ڈی چوک میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر تھے انہوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ ان کو داد بھی دینی پڑے گی۔ انہوں نے شیلنگ بھی برداشت کی، گرفتاریاں بھی دی، مطلب انہوں نے بڑا مشکل سے وقت گزارا۔ شیلنگ میں یہ ٹائم گزرنا اتنا آسان نہیں ہے، شیلنگ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ انہی ورکروں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے کدھر ہیں؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کسی کو بتائے بغیر کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ انہوں نے جانا تو ڈی چوک تھا، منزل تو ان کی ڈی چوک تھی، پھر وہ ادھر کیوں گئے؟ خبر یہ آ رہی تھی کہ وہ گرفتار بھی نہیں ہیں، تحویل میں بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ کدھر گئے ہیں؟ اور جب گنڈا پور صاحب نے موٹر ویز سے وہ اترے، اسلام آباد کی طرف آئے، تو کسی نے بھی ان کا کوئی راستہ نہیں روکا، وہ کھلے راستے سے ہوتے ہوئے آئے اور آرام سے وہ کے پی ہاؤس بھی چلے گئے، اور کے پی ہاؤس میں ان کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ انہوں نے جانا ڈی چوک تھا، پھر انہوں نے اپنی منزل کیوں چھوڑی؟ اب یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب 8 گھنٹے غائب رہے اور ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ اب اس معاملے کا قصوروار کون ہے؟ گنڈا پور صاحب ہیں یا کوئی اور ہے؟ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈروں کو ہی نہیں پتہ، اور ادھر کے پی ہاؤس میں بیرسٹر گور صاحب بھی گئے تھے اور پھر وہ واپس بھی چلے گئے، اور یہ جتنے بھی ورکر نکلے ہوئے تھے یہ سب عمران خان صاحب سے وہ پیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی گنڈا پور صاحب کے لیے یا کسی اور پی ٹی آئی کے رہنما کے لیے نہیں نکلے ہوئے، ان کو لیڈ کرنے والا بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔